السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے محرم کے فضائل اور اس کی اہمیت۔ محرم کو محرم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے فضائل اور اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں یوم عاشوراء کے دن کی اہمیت اور اس کے فضائل۔ اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا مہینہ ہے۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو پیش آنے والا عظیم واقعہ اس حوالے سے جانیں گے۔ محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی حرمت تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا۔ اس مہینے کو جنگ، ظلم، گناہ سے بچنے کا خصوصی مہینہ قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے کون سے؟ 3 مسلسل، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاة اللیل۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ محرم کے پہلے عشرے کی عظمت لطائف المعارف میں ہے۔ صحابہ کرام 3 عشروں 10 days کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ذوالحجۃ الحرام کا پہلا عشرہ، محرم الحرام کا پہلا عشرہ۔ 10 محرم الحرام کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشوراء کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا اور اسی دن کعبۃ اللہ کا غلاف بھی تبدیل کیا جاتا ہے۔ شروع میں عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب عاشوراء کا روزہ رکھنا فرض نہیں، مگر اس دن کا روزہ رکھنے والے کے لیے بڑا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ پاک پر گمان ہے، عاشوراء کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ عاشوراء کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشوراء کے دن سے پہلے یا بعد میں 1 دن کا روزہ رکھو۔ 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے۔ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں۔ اہل ایمان کے لیے یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ محرم میں کیے گئے نیک اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفلی روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، توبہ و استغفار، ظلم سے بچنا، صلح صفائی کرنا۔ اور 10 محرم سن 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ اور اہل بیت کی قربانی کو یاد کرنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک کو باعث ہدایت، مغفرت اور قرب الہی کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔